أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقت لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں ہم سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے ہیں آج کل. آج آپ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے 82 تک تلاوت سماعت فرمائی. اس کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ کہف آیت نمبر 60 سے پارہ نمبر 15. جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے. یہ وہ واقعہ شروع ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا انتظام اللہ رب العزت نے کیا. اس کے پیچھے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار پوچھا کہ اس وقت زمین پہ سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے؟ تو کیونکہ وہ نبی تھے اور انہیں وقت کا رسول ہونے کی وجہ سے یہ لگا کہ میں ہی ہوں گا اس وقت کا. تو ان کے منہ سے نکلا کہ بھائی اس وقت کا رسول میں ہوں. تو سب سے زیادہ علم بھی دنیا کا میرے پاس ہی ہوگا. تو نبی ہونے کے ناطے انہوں نے یہ بات کہہ دی. تب اللہ رب العزت نے انہیں خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا علم کے حوالے سے رہنمائی کے لیے. تو خضر علیہ السلام سے ملنے گئے. نئے علم کے گوشے کھلے. ایک علم شریعت کا ہوتا ہے اور ایک علم جو ہے وہ حرام حلال وغیرہ کا جو شریعت کا ہوتا ہے, اور ایک علم اللہ کی مشیت کا ہوتا ہے. کب کیسے کون مرے گا, کیسے کیا حادثہ ہوگا, وہ علم جسے وہ دے وہ اسے ہی ملتا ہے. جیسے خضر علیہ السلام ان واقعات سے ظاہر کے پردے ہٹے اور باطن کی چیزیں کھلی. ہر کام میں اللہ کی مشیت ہے. خضر علیہ السلام جیسے نامعلوم کتنی ایسی انسین مخلوق ہیں جن کے ذمے اللہ نے کام لگائے ہوئے ہیں تاکہ یہاں ہمارے لیے آسانی ہوں. تو یہ جو آگے واقعہ آ رہے ہیں ان میں 3 واقعہ آئیں گے, اور موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہو جائے گی تو وہ انشاءاللہ یہ بڑا عجیب و غریب راز کھلیں گے ان واقعوں سے. میں نے تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھا تھا جب میں نے پہلی بار انہیں پڑھا. تو میں تو دنگ رہ گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے باطن کو کھول کے رکھ دیا سامنے ہمارے. تو یہاں شروعات جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا, مطلب ایک ان کے ساتھ ان کے شاگرد تھے, یوشع بن نون نام آتا ہے حدیثوں میں ان کا, کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا. مطلب یہ جگہ اللہ نے طے کر دی تھی ان کے لیے کہ 2 دریاؤں کے سنگم پہ پہنچنے کے بعد ہی میں رکوں گا, مطلب چلتا ہی چلا جاؤں گا چاہے مجھے سالہ سال چلنا, مطلب مدتوں تک چلنا پڑے, کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ نے انہیں بھیجا تھا. مقصد جو ہے وہ علم کا حصول تھا. تو انہوں نے اس لیے یہ بات کہی کہ چاہے مجھے سالہ سال چلنا پڑے. جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا. مطلب یہ کھانے کے لیے ایک فرائیڈ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ ساتھ لائے تھے,
لیکن وہ وہاں اس مچھلی کو رکھا بھول گئے اپنے کھانے کو مطلب، اور مچھلی کو اللہ رب العزت نے زندگی دے دی بنا اسباب کے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تلی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی کو اللہ نے زندگی دی اور وہ راستے میں مطلب وہ راستہ بناتے ہوئے دریا میں نکل گئی۔ تو وہاں پہ وہ بھول گئے تھے اس مچھلی کو، 2 دریاؤں کے ملنے کا مقام تھا وہ جہاں پہ یہ پہنچے تھے اور بیٹھے تھے، لیکن جب انہیں وہ کوئی دکھا نہیں اور یہ بھول گئے وہاں پہ کہ ہمیں یہیں رکنا تھا، اس مچھلی کے ذریعے خضر علیہ السلام کے ملنے کی جگہ کی نشاندہی بتائی تھی اللہ نے۔ جہاں بھی کچھ معمول سے ہٹ کے آپ کو دکھے وہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں اللہ کا ولی کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ تو یہ بالکل معمول سے ہٹ کے معاملہ تھا کہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے نکل گئی وہاں سے، سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ آیت نمبر 62، جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، مطلب شاگرد جو ان کی خدمت کے لیے ساتھ تھے، کہ لا ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی، مطلب تھکان اور بھوک لگی۔ ویسے بھی سفر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عذاب بتایا، تو بنا ضرورت سفر نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ تو یہاں جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اس سفر میں بڑی تھکن اور بڑی تکلیف ہوئی، اگر ہم پروگرام سے ادھر ادھر ہوں گے تو تکلیف تو ہوگی، کیونکہ اللہ نے طے شدہ مقام پہ انہیں جو ہے بتا دیا تھا کہ وہاں پہ ملاقات ہوگی، لیکن وہ اس سے آگے نکل گئے غلطی سے، اس لیے انہیں تھکن ہوئی۔ ہم بھی اگر اللہ رب العزت کی باؤنڈری کے اندر رہیں تو کوئی تکلیف زندگی میں نہیں آئی اللہ کی حد میں رہنے پہ، لیکن جہاں ہم اللہ کی باؤنڈری سے نکلے، شریعت کے خلاف کچھ کرنا شروع کیا، تو قرآن خود یہ کہتا ہے کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم پہ عذاب آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی کہ اللہ میری کھانا دے مجھے، اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ مطلب یہ ان کے شاگردوں نے بتایا کہ میں وہاں بھول گیا، اور اپنی بھول کو جو ہے وہ شیطان کی طرف لگایا۔ ہمیشہ کا انسانی دشمن شیطان ہے، وہی ٹھیک بات کو بھلاتا ہے، اور بچنے کا جو ترکیب ہے اللہ کا ذکر وہ اسے بھلا دیتا ہے۔ تو بھولنے کی جو نسبت ہے وہ شیطان کی طرف، دینی گفتگو میں شر کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے، اسی لیے۔ تو یہاں اس نے یہی بات کہی ان کے شاگرد نے کہ میں نے دیکھا تھا کہ مچھلی جو ہے انوکھے طور پہ دریا میں اپنا راستہ بنا کے چلی گئی تھی، مطلب زندہ ہو کے نکل گئی۔ تو اس لیے اسے عجیب لگی یہ بات، مطلب یہاں جو انوکھے طور پہ کہا گیا کہ بھائی فرائیڈ مچھلی زندہ ہو جائے تو عجیب سی بات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کی نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ مطلب جہاں انوکھی بات ملے وہیں ولی نے ملنا، وہیں اللہ کے اس بندے نے ہمیں ملنا تھا، تو ہمیں وہیں جانا ہے۔ تو پھر وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھ دیکھ کے واپس لوٹنا شروع ہو گئے۔ آیت نمبر 65، پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ مطلب احادیث میں نام خضر علیہ السلام آیا ہے۔ خضر کہتے ہیں ہرا بھرا، شاداب، یہ زمین کے جس حصے پہ بیٹھتے خضر علیہ السلام وہ ہرا بھرا ہو جاتا تھا، اسی لیے ان کا نام جو ہے خضر پڑ گیا تھا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے خاص رحمت مطلب نیکی بھلائی کا علم دیا اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا ہے۔ مطلب خضر علیہ السلام کو خاص علم اللہ نے اپنی طرف سے سکھایا تھا۔ علم لدنی کہلاتا ہے، یہاں جو ذکر آیا لدنا علم، تو تکوینی علم کہلاتا ہے۔ کائنات میں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسے کیسے پورا کیا جاتا ہے، جیسے یہاں آگے واقعہ آئے گا، بچے کا قتل انہوں نے کیا، الزام ان پہ نہیں آیا خضر علیہ السلام پہ کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ ایسے ہی جیسے فرشتے روح قبض کرتے ہیں ہماری، لیکن وہ قاتل نہیں کہلاتے کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنے نظام کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے وہ بتائی ہیں یہاں پہ۔ آیت نمبر 66، اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔
مطلب اگر کسی سے کچھ سیکھنا ہو تو انکساری کے ساتھ التجا کرنی چاہیے، اپنے استادوں کے پیروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ علم سیکھا جاتا ہے۔ آپ یقین کرو میرے بہت استاد ہیں، میں اکثر نام بھی لیتا ہوں، میرے طارق عبداللہ صاحب ہیں، عرفان الحق صاحب ہیں، میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ بیٹھ کے علم سیکھا الحمدللہ۔ یہاں مفتی مظفر حسین صاحب تھے، ایک میرے اور پیر تھے ہردوئی میں شاہ ابرار الحق صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد جو جن سے میں نے قرآن سیکھا۔ تو یہ مطلب جب کسی سے سیکھنا ہوتا ہے نا تو ان کے مزاج کے حساب سے، ان کے ٹائم کے حساب سے پھر ہمیں ان کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو میرا علم ہے اس میں جب آپ دیکھیں گے حرکتیں تو آپ سے صبر نہیں ہوگا، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ مطلب آپ جب اس علم کو جانتے ہی نہیں تو کیسے صبر کریں گے؟ آپ تو شریعت کا علم جانتے ہیں، یہ علم جو ہے بالکل الگ خاص قسم کا علم ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے مجھے سکھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ مطلب اس علم کے حصول میں صبر چاہیے، تو یہاں انشاءاللہ بھی کہا، اور یہ استاد کا احترام تھا کہ آپ کی نافرمانی میں نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ یہ استاد کا مقام ہے کہ شاگرد سوال نہ کرے، انتظار کرے کہ استاد خود بتا دے۔ یہ ہمیں سیکھ دی جا رہی ہے اس آیت کے ذریعے۔ تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ جب تک میں خود سے نہ بتاؤں، خود سے کوئی ذکر نہ کروں تو آپ میرے سے سوال نہیں کریں گے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کی تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی، مطلب اس میں سراغ کر دیا۔ سوال اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور دینی وجہ سے برائی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو سارے سوار ڈوب جائیں گے جس طرح سے انہوں نے کشتی کا تختہ ایک توڑ دیا۔ تو نبی کی شان یہی ہے کہ وہ برائی ہوتی دیکھ کے وہ چپ نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ مطلب میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ علم جو ہے یہ دوسرے طریقے کا علم ہے، آپ تو شریعت کا علم جانتے ہو اور آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے، مطلب دباؤ یا اس طرح کی مشکل میں نہ ڈالیے، اور میرے سیکھنے کا معاملہ جو ہے وہ چلنے دیں، اور سیکھنا ہے مجھے آپ سے، تو اس لیے یہ غلطی ہوئی میرے سے اور آگے آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا، مطلب ایک لڑکا انہیں ملا تو اسے انہوں نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کی عوض مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی، مطلب پاک جان کا قتل بنا وجہ، کوئی جرم نہیں کیا تھا اس بچے نے، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر بھی بنا کسی قصور کے، جس نے کوئی نقصان نہ کیا ہو، تو یہ بھی مطلب بس وہی نبی ہونے کا جوش تھا کہ انہیں لگا کہ انہوں نے ایک پاک جان کو قتل کر دیا۔ تو یہ دو چانس ہو گئے تھے۔ دوسرا چانس تھا کہ انہوں نے سوال کر لیا خضر علیہ السلام سے، وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ مطلب پھر وعدہ خلافی کر دی تم نے، پھر تنبیہ کی، کیونکہ انہوں نے پہلی بار معذرت کر لی تھی، تو اس بار پھر انہوں نے ٹوکا موسیٰ علیہ السلام کو۔ آیت نمبر 76 موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ مطلب خود طے کیا کہ آپ مجھے آگے ساتھ نہ رکھنا اگر میں نے غلطی کی، اپنی غلطی مانی، اور یہ کہا کہ بس یہ آخری چانس ہے، اگر اب بھی میں نے سوال کیا تو آپ کے پاس عذر ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، الگ کر دینا۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس، آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ مطلب یہاں ایک اور ذکر شروع ہوا
کہ کسی بستی میں گئے اور وہاں تھکے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں کھانا مانگا. برے لوگ ہوں گے، بخیل ہوں گے، کھانا نہیں کھلایا انہیں. تو یہ یہاں میں بتا دوں مہمان نوازی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو حدیث پاک میں بات آتی ہے. تو جب انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تو یہ آگے بڑھ گئے پھر، اور آگے انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گری پڑی. تو اللہ نے خضر علیہ السلام کو صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے ہاتھ پھیرا اس دیوار پر، وہ دیوار سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی. تو یہ جب انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہوں نے فوراً سوال کیا کہ کھانا تو انہوں نے ہمیں کھلایا نہیں، ان سے تو اجرت لینی چاہیے تھی، ہمارے کھانے کا انتظام ہو جاتا، آپ نے تو اجرت بھی نہیں لی ان سے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خاموش نہیں رہ سکے یہ دیکھ کے. اس نے کہا، مطلب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان. اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا. مطلب یہ ایک واقعے میں 3 واقعے آئے تھے، اب ان کی حقیقت آگے آئے گی. مطلب آگے جو ہے وہ پردے ہٹائے اللہ نے، ظاہر کے پیچھے کی حقیقت بتا دی. ظاہر میں تو کشتی میں نقص تھا اور قتل کیا گیا ایک بچے کو اور دیوار بنا دی گئی بنا اجرت. آیت نمبر 79، کشتی تو چند مسکینوں کی تھی. یہ بتا رہے خضر علیہ السلام کہ جو کشتی تھی وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، مطلب مزدوری کرتے تھے. میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا. مطلب آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، ہر اچھی کشتی کو پکڑ لیتا تھا، اور اسی لیے میں نے اس میں نقص پیدا کیا تاکہ چھوٹا نقصان ہو، مطلب یہ کشتی ان کی چھیننے سے بچ جائے. تو بڑے نقصان نہیں ہوا، چھوٹے نقصان پہ ٹل گیا. موسیٰ علیہ السلام کا سوال بھی ٹھیک تھا کیونکہ انہیں شریعت کے حساب سے جو ہے یہ اندازہ ہوا کہ بھئی نقصان کسی کا کرنا جو ہے منع ہے، تو نقصان انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اسی لیے رک نہیں سکے اور سوال کر لیا. تو یہاں انہوں نے یہ بتایا کہ ہر اچھی کشتی کو وہ پکڑ لیتا ہے اور اس پہ تختہ توڑ کے عیبدار کر دیا اسے. انہوں نے خضر علیہ السلام کو، خود خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو، اور وہ پکڑی نہیں گئی پھر کشتی، اور وہ ان کی غریب جو مزدور لوگ تھے ان کی کشتی بچ گئی. اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، مطلب جسے انہوں نے قتل کیا تھا. ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے. مطلب یہ اندیشہ ہوا کہ ماں باپ جو ہے انہیں پھنسا دے گا. ہمیں بھی اولاد کے نقصان پہ یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اللہ رب العزت نے اس میں کچھ نہ کچھ حکمت رکھی ہوگی. ماں باپ کا ایمان بچ گیا یہاں پہ بچے قتل ہونے سے، اولاد تو دوسری مل جائے گی. ایسے ہی ہمارے ساتھ ہو تو یہ سوچیں کہ اصل حقیقت جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب و سنت سے بتائی ہے. مطلب مادی چیزوں کے نقصان پہ افسوس نہیں کرنا، بلکہ اس میں اپنے لیے خیر ڈھونڈنی ہے، خیر جاننی ہے. تو یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، تو ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ اسے اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کرے. مطلب حادثات سے بد دل نہیں ہونا نہیں چاہیے، بلکہ شکر کرتے رہنا چاہیے. ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے. اس کے لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا، اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے. مطلب ان سب معاملوں میں اللہ نے اپنی طرف لگایا. مطلب قتل کا بھی، تاکہ خضر علیہ السلام پہ اس کا الزام نہ آئے. یہ بڑا معاملہ تھا نا، تو بچہ چھوٹی عمر میں مرا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوا، ماں باپ کا ایمان بچا رہا، محفوظ رہا. تو اللہ آگے انہیں اس کے بدلے میں نیک اولاد دینے کا وعدہ کر لیا اللہ نے. تو اس میں جو ہیں جو چھوٹے بچے ہمارے فوت ہوتے ہیں جن ماں باپ کے، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا دے دے کہ یہ چلا جائے، مال بچا رہے، پاکیزہ اولاد مل جائے. نیک اولاد کی صفت جو ہے پاکیزگی اور محبت ہے. تو یہاں اللہ نے اسی لیے کہا کہ بہتر پاکیزگی والا اور ان سے زیادہ محبت کرنے والا پیارا بچہ انہیں عنایت فرمائے. تو اللہ رب العزت کا یہی ارادہ تھا. تو نیک لوگ جو تھے نا، اس وجہ سے اس آگے اللہ کو تو دیوار کے پیچھے بھی دکھتا ہے، اس بچے نے آگے بڑے ہو کے کیا کیا شر پھیلانا تھا اپنے ماں باپ کو، کس طرح سے ان کے ایمان پہ ضرب لگنی تھی،
پھنسانا تھا، تو اللہ نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے اس بچے کو ختم کر دیا وہاں، اس کے بدلے میں انہیں بہتر بچہ عنایت فرمایا۔ تو ہم بھی یہ سوچیں اگر کبھی نقصان ہو جائے کہ اللہ اس کے بدلے میں کیا پتہ کون سی بہتر چیز دے دے۔ آج کی آخری آیت ہے، دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور ٹیچنگ دی ہے کہ نیک لوگوں کی جو اولاد ہے ان کی اولاد کی بھی اور مال کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ مطلب باپ دادوں میں سے کوئی تھا، آبا و اجداد میں سے جس کا وہ مال تھا، تو باپ دادا اگر نیک ہوں تو اللہ نے یہ چاہا ان کی نیکی کی وجہ سے کہ ان کا خزانہ بچا رہے، اور بڑے ہونے پہ ان کے نیک لوگوں کی جو نسلیں ہیں انہیں خزانہ مل جائے، وہ بھی نیک ہوں گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اپنے بندے کے ذریعے ایک کارنامہ تھا کہ ان کے مال کی حفاظت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کی۔ اصل حقیقت پہ نظر رہے، تو اس لیے صرف موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ شریعت کا علم تھا، تو انہیں ان تمام نقصان پہ اعتراض ہوا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ظاہر پہ نظر نہیں رہنی چاہیے بلکہ اصل حقیقت پہ نظر رہے۔ تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کی حیت کا علم مانگتے تھے اللہ سے کہ مجھے اندر کا علم عطا فرما۔ تو یہ وہی علم تھا جو اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کو، اور یہاں ان سے کہلوا دیا کہ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، مطلب میری مرضی سے کچھ نہیں ہوا، خود میں نے کچھ نہیں کیا بلکہ حکم پورا کیا سب اللہ کا، سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ حکمت سے اسے پتہ ہوتی ہے ہر طرف کہ کہاں کیا کرنا ہے، اس نے اپنی انسین مخلوق لگائی ہوئی ہے، تو اسی طرح سے وہ کام اس کائنات کا چلا رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج یہ آیت نمبر 82 تک قرآن کا درس پورا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔